بیٹھے جا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة انتظار الفرج صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ابو داؤد شریف. تو بھائی تصویر والے بھائی جزاک اللہ، بس ان میں نہ پڑھیں زیادہ. جزاک اللہ. چلو ہمارے مدرسے کے عالم دین شیخ الحدیث میں ان کے علاقے میں حاضر ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمہ اللہ تعالی تبلیغی جماعت کے بزرگ گزرے. حضرت کا ایک ملفوظ سنا، فرمانے لگے یہ ضرورت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا بار بار، ہماری درسی کتابوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. الضرورت تقدر بقدر ضرورہ. ضرورت کے بارے میں حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ضرورت کا مادہ زرد ہے. ضرورت کا مادہ زرد ہے، اور یعنی ضاد دو را مضاف ثلاثی کہ ضرورت کا مادہ ضرر ہے، اور ضرر کا معنی ہے نقصان. فرمایا جو چیز ضرورت کے لیے ہو اگر بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے، تو پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا،
اور وہی چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہاں، اب آپ دیکھ لیں، یہی موبائل فون ہے، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ اگر اس کو اطلاع کے لیے استعمال کریں، خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اپنی جائز ضرورتوں میں استعمال کریں تو یہ ایک نفع کی چیز ہے۔ لیکن اگر ضرورت سے زیادہ کچھ نامناسب چیزوں میں استعمال کریں گے تو پھر یہ نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ طلباء سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اپنی حاضری خود لگاؤ یا کرو۔ طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے، اور یہ نام بھی حدیث شریف سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے۔ کبھی کبھی دورہ حدیث کے طلباء سر کر دیتا ہوں کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے، یہ ان کا حسن ظن ہے، لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا۔ اس سے طلب علم کے فضائل ملتے رہیں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب علم میں آپ نے حدیث شریف پڑھی، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، کہ وہ طالب علم جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ علم دین کو طلب کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، علم دین کی طلب میں نیت کیا ہے؟ لیحیی بہ الاسلام، کہ اس کے ذریعے دین اسلام کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ آخرت میں جنت میں کیا مقام عطا فرمائیں گے؟ فرمائے اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، اگرچہ وہ درجہ بہت بڑا ہے، درجہ نبوت، یعنی اللہ اتنا قرب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہمارے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، میں دورہ حدیث کرنے کے بعد گجرانوالہ میں وہاں پر ایک مدرسے میں اسباق شروع کیے، تو حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عظیم نیک وسع، ان کی زیارت کے لیے جامع شفیہ حاضر ہوا۔ مجھ سے پوچھا، میں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد حضرت پوچھنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہ حضرت یہ گجرانوالہ میں ایک مدرسہ ہے، وہاں تھوڑا بہت تکرار کا سلسلہ شروع کیا ہے، دعا فرما دیں۔ حضرت نے جلال میں ایک جملہ فرمایا، طلباء غلط نہ پڑھانا، طلباء غلط نہ پڑھانا، بھائی اتنا فرماؤ چل دیے۔ میں حیران ہی رہ گیا کہ حضرت کیا فرما گئے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ کوشش ہوتی ہے اپنے اساتذہ کرام سے جہاں استفادے کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ کوئی چیز، ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں 45 سال تک مقیم رہے، یہیں خیر المدارس کے فاضل حضرت اقدس حضرت مولانا خیر محمد صاحب جاندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی اور خادم بھی۔ حضرت فرمائے لگا، میں جب خیر المدارس سے دورہ حدیث کیا تو رحیم یار خان کے ایک مدرسے میں تدریس شروع کی، وہاں مجھے فارسی کا سبق ملا۔ فرمائے لگے فارسی میں نے پڑھی ہوئی نہیں تھی، فارسی پڑھی ہوئی نہیں، لیکن گھر میں مسورات نے فارسی پڑھ رکھی تھی، گھر میں مسورات نے فارسی پڑھ رکھی تھی، تو میں اپنے گھر کی مسورات سے فارسی کا سبق پڑھ کے پھر جا کر مدرسے میں سبق پڑھاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو اپنے کوئی چیز سو میں نہ پوچھ لیں، اور اپنے اساتذہ کے سائے میں رہیں، ان سے رابطہ رکھیں،
ان کے اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، یہ تو اپنے آپ کو مٹانے والا علم۔ مجھے میرے کافی حضرات تشریف فرما ہے، مجھے نے فقیہ النفس کا نا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب فقیہ النفس، مجھے یعنی اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ فقیہ النفس کسے کہتے ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا تو حضرت نے ایک بڑا اچھا جملہ فرمایا فقیہ النفس کہتے ہیں تفقہ جس کی طبیعت بن جائے۔ بڑا پیارا جملہ ہے کہ فقیہ النفس کہتے ہیں تفقہ جس کی طبیعت بن جائے، کہ فقاہت جس میں رچ بس جائے۔ فقیہ النفس یہ اضافت صفت کی موصوف کی طرف ہے، اصل میں تھا النفس الفقیہ، ایسا نفس کہ جس میں ایک طالب علم کہنے لگے فقیہ النفس کہتے ہیں فقاہت جس کی گھٹی میں داخل ہو جائے فقاہت۔ لیکن اس کے باوجود میں نے فتوی کتابیں کچھ پڑھ رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرا امتحان بھی امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ نے لیا، شامی کے مقدمے کا، وقوع رسول مفتی کا۔ لیکن وہاں لاہور میں وہاں پر مدرسہ محمدیہ میں جمعے کے بعد سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، اور جامع مدنیہ میں منگل کے روز وہاں پر شام کو کچھ تھوڑی سی بات چیت کے بعد سوال جواب کی مجلس۔ صاف فرق کر دیتا ہوں، مسئلہ معلوم ہوگا تو بتلا دوں گا، نہیں تو اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتلا دوں گا، یا کچھ دیکھ کر یا پوچھ کے بتلا دوں گا۔ کوئی دعویٰ تھوڑا کیا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے، نہیں کچھ نہیں ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں ہے فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ سُؤَالٌ، کہ ناواقف آدمی کی شفا پوچھنے کے اندر ہے۔ تو اس سے علم میں ترقی الحمدللہ۔ میری یہ کتاب تھی متن متین ہے، نحوی کتاب، شاہ جامی پڑھی، عبدالغفور پڑھ لی، لیکن متن متین رہ رہی تھی۔ پھر میں طاہر والی میں ہمارے عظیم بزرگ استاد مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، پھر چھٹیوں میں ان کے قدموں میں حاضر ہوا اور وہاں جا کر متن متین پڑھی ان سے۔ پھر بڑی شفقت فرماتے فرمانے لگے کوئی خدا پر بھی تو بھروسہ کرو، میں کوئی بات پوچھ رہا فرمایا کوئی خدا پر بھی تو بھروسہ کرو، میں نے متن متین پڑھا نہیں لیکن تمہیں پڑھا رہا ہوں۔ بہرحال اصل چیز استعداد ہے الحمدللہ، اور یہ سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول، کمزور ہوں ذہین سب قبول ہوں۔ بلکہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث شریف گزری کتاب علم میں من طلب العلم فأدرکہ فلہ کفلان من الاجر، کہ جو طالب علم علم دین کو طلب کرے اور پھر علم کو پالے تو اس کے لیے دوہرا اجر، ایک طلب کا اور دوسرا پالنے کا۔ اور فإن لم یدرکہ فلہ کفل من الاجر، اگر وہ علم کو پوری طرح حاصل نہ کر سکے تو پھر بھی اس کے لیے طلب پر اجر ملے گا۔ میں مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں پر ہندوستان کے حضرت مفتی فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو فتاوی محمودیہ کے مرتب ہیں، وہاں مدرسہ سولتیہ میں کمرے میں تشریف فرما، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو مجھ سے بس میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی طلباء کے ساتھ کوئی تکرار کوئی خدمت کا۔ پہلا جملہ یہ فرمایا طلباء کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا، جہاں تک ہو سکے ان کے بنانے کی فکر اور کوشش کرنا۔ پھر فرمانے لگے کہ بعض دفعہ کوئی اساتذہ کرام تنبیہ بھی کرتے ہیں، فرمایا اساتذہ کی تنبیہ کی مثال آپریشن کی طرح ہے، ڈاکٹر آپریشن کرنے کے بعد خالی نہیں چھوڑتا، کوئی دل جوئی کی فرمایا اور اس کو مرہم بھی لگاتا ہے، تو فرمایا کوئی تھوڑی بہت تنبیہ کرنی پڑے تو چلو بعد میں دل جوئی کی مرہم بھی لگا دیا، چلو کبھی گنجائش ہے۔ پھر دیکھو اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت۔ پھر فرمانے لگے ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتے تھے، طالب علم، اور ان کی داڑھی غیر شرعی تھی ان کی۔ ہم نے بڑی کوشش کی ان کو سمجھانے کے لیے، کوئی بات دل میں اتر نہیں رہی۔ پھر ہندوستان کے مفتی اعظم اور مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، وہ میرا ان سے اصلاحی تعلق تھا، حضرت کی خدمت میں لکھا،
خط لکھا تو حضرت ایک طالب علم ہے، داڑھی ان کی غیر شرعی ہے، سمجھانے کے باوجود کوئی بات دل میں اتر نہیں رہی، کیا کروں؟ تو حضرت نے پھر جواب میں لکھا، فرمایا اس طالب علم کو ذرا اپنے قریب کریں، ذرا اپنے سے مانوس کریں، اگر ہیں اپنے قریب کریں، مانوس کریں اللہ ہے کہ چلو کبھی ہے کوئی خدمت ان کے ذمہ لگا دی، کوئی چیز منگوا لی، کبھی اپنے ساتھ کھانے میں بٹھا لیا، باہر اپنے سے مانوس کریں۔ تو فرمایا ہم نے حضرت کی رائے پر عمل کیا، الحمدللہ وہی طالب علم سنت کا نور سجا کر نکلا۔ اچھا بس میں 1-2 منٹ کی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ جلسوں میں جانا ہوتا ہے نا، میں ساہیوال میں تھا تو وہاں ایک جلسے میں پہنچنا تھا، اس سے پہلے ایک اور جگہ حاضری تھی، وہاں کچھ تاخیر، پھر اگلے جلسے میں بھی تاخیر۔ وہاں کے جو مسجد کے خطیب صاحب تھے وہ اپنے مجمع کو تسلی دے رہے، فرمانے لگے کہ پکا ٹائم تو اسرائیل دا ہی ہوندا ہے، پکا ٹائم تو اسرائیل دا ہی ہوندا ہے، باقی تو ارادے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے خیر مدارس سے آقا بھی آقا پیغام کو 11 بجے پہنچنا ہے، بڑی کوشش کی لیکن پھر بھی راستے میں موٹر وے بند، پھر دھند، پھر بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ بیٹے نے کافی تیز گاڑی چلائی، پھر بہرحال پہنچ گیا 11 بجے قریب الحمدللہ۔ یہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، اور پھر یاد رکھنا، اگر حدیث شریف میں آتا ہے نا، جب تک آپ خیر کی بات کا انتظار کریں گے، بھلائی کی بات کا انتظار کریں گے، یہ انتظار بھی آپ کا عبادت میں شمار ہے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ تو بہرحال سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول۔ آخر میں خیال ہمارے شہر کے احباب بھی تشریف فرما ہوں گے، ان کے لیے بس ایک ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ مدرسہ ہے سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ، زمین کے چپے چپے پر۔ اور طلباء کتاب البیوت سے حدیث مبارکہ پڑھ رہے، اور ان کو ایک بھائی کہنے لگے کہ اب یہ بے شرع کے متعلق حدیث ہیں، ان پر عمل کرنے کا موقع شاید ہمیں مسجد میں نہ ملے، مدرسے میں نہ ملے، ان پر عمل کرنے کا موقع بازار میں ملے گا، دکان میں ملے گا، کاروبار میں ملے گا، ہم طلباء کو ان پر عمل کرنے کا موقع کیسے ملے گا؟ فرمایا ان فرامین کو ان بھائیوں تو پہنچائیں جو کاروبار کرنے والے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنے کاروبار کو جننا کاروبار عمل، ان کو ثواب ملے گا عمل کرنے کا، اور ہمیں ثواب ملے گا رہنمائی کرنے کا۔ حدیث شریف میں ہے من دل علی خیر فہو کفاعلہ، کہ جو خیر کی بات پر رہنمائی کرے، جتنا ثواب کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب رہنمائی کرنے والے کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے، آمین آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ